نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ معاشرہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور جس طرح نبی علیہ السلام مبارک کے مرفوضات ہمیں ملتے ہیں، اس کے مطابق معاشرہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگ آ چکے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور کس طریقے سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد 4254 اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ اچھا، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ کیا کہتے ہیں، جو سند بتا رہا ہوں اور جو میں آپ کو ریفرنسز بتا رہا ہوں، یہ میں ادھر کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو جب دیکھنا ہو تو اس کو ویڈیو کو روکیں اور وہاں سے جا کر اس کو لکھ لیں اسناد کو، کیونکہ اس کے اندر دینے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ آج کی ویڈیو شاید طویل ہو لیکن بہت قیمتی ہے، اسپیشلی اہل سنت والجماعت کے لیے، اور اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم اور جتنے یہ لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، ان کو جو لوگ فالو کر لیں ان کے لیے۔ آج یہ لوگ، ان کو میں کھول کے آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں، انشاءاللہ اس طرح کھول کے سامنے ڈال رہا ہوں کہ قرآن و حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سب احادیث بتاؤں گا، اور مسلم اور بخاری سے بتاؤں گا، کہیں اور سے بھی نہیں بتاؤں گا، اور صحیح ستہ سے بتاؤں گا۔ یہ پہلی حدیث 4254 4254، اس کی اسناد صحیح ہے اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، میں اپنے امت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ وہ جو میری امت میں گمراہ ائمہ پیدا ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم، اور وہ ایک اور بھی آیا ہوا ہے آج کل محمد علی، اس کا غالباً نام ہے، اور وہ پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہے، اور وہ منکر ہے وسیلے کا۔ یہ منکر ہیں استادوں کے، یہ منکر ہے ائمہ کے۔ اب یہ ایک حدیث ہوگی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ بس صرف حدیثیں بیان کرتا جاؤں اور آخر میں اس کا تجزیہ پیش کروں، لیکن آپ غور سے ان حدیثوں کو سنیں، میں ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے اور اس کا یہ مطلب ہوا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دوسری حدیث، جو کہ تقابل ہے اس کے ساتھ تقابل ہے۔ یہ جو ابو داؤد کی حدیث شریف ہے نا، اس کا تقابل میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، تقابل سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث کدھر ہے جی؟ ایک حدیث ہے یہ اس کے اندر کتاب العلم میں، بخاری شریف کتاب العلم، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں وہاں سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی بخاری شریف ہے، کتاب العلم ہے، صفحہ 16 ہے، جلد نمبر 1 ہے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 16، اور یہ ہے قدیمی کتب خانہ مقابل ارام باغ کراچی۔ اس کے اندر کیا ہے جی؟ اس کے اندر دیا انہوں نے، حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل لقولہ اللہ عز وجل، فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں، جو انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، جس کی بھلائی اللہ چاہتے ہیں اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ اس کو فقہ کا علم دے دیتی ہیں، اس کو سوچ و فکر اور سوچنے کا اور تفکر کا قوت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور بے شک علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہے۔ استادوں سے تعلم کہتے ہیں، تعلیم و تعلم، یعنی جب لوگوں کو سکھایا جائے، لوگ سیکھیں۔ تعلیم و تعلم، تعلم کا مطلب ہے سیکھنا، تعلیم کا مطلب ہے سکھانا، ٹھیک؟ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے اشارہ کرتے ہوئے کہ گردن پر کیا رکھ دو؟ تلوار، اور مجھے یہ یقین ہو، مجھے یہ گمان ہو، یقین ہو
کہ میں اس گردن کے کٹنے سے پہلے، قبل اس کے کہ تم میری گردن کاٹ دو، میں نبی علیہ السلام کے اس کلمے کو، اس لفظ کو، اس کلام کو تم تک پہنچا دوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے دیا ہے، تو میں لازماً اس کو تم تک پہنچا دوں گا. ٹھیک، اس کو تم تک پہنچا دوں گا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ مرتے دم تک علم سیکھنا ہے اور علم سکھانا ہے. یہاں پر انہوں نے سکھانے کی بات کی ہے، یعنی تلوار ان کی گردن پر ہے، اور اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ علم سکھا رہے ہیں. یعنی اس بات پر زور ہے کہ علم سیکھنا ہے. اسی حدیث شریف کو جو کہ یہاں پر امیر انہوں نے بخاری صاحب نے انما العلم بالتعلم، یہی حدیث شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. المعجم الکبیر حدیث کا نمبر ہے 929. ٹھیک جی، یہ حدیث ہے انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. یعنی علم جو ہے وہ سیکھنے سے آئے گا، یعنی استادوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ علمی کتابی کوئی نہیں ہے. ابھی میں آتا ہوں اس جگہ پر، میں آپ کو اس کے سارے پول کھول دوں گا آج. پھر کیا ہے جو فقہ جو ہے، یعنی فقہ کا علم، یہ جو ہے تو کس سے؟ تفقہ. یعنی یہ سیکھنے کے بعد آپ نے تفقہ کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، فکر کرنا ہے ان اصولوں کے مطابق جو اصول صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف ہے بہقی میں، بہقی السنن الکبریٰ، حدیث کا نمبر ہے 20,700، جلد نمبر 10. ٹھیک، اور اسی حدیث کو روایت کیا کس نے جی؟ اس حدیث کو مرقات شریف میں روایت کیا حضرت ملا علی قاری نے. یہ جلد نمبر ہے اس کی جی 1، جلد نمبر 1 مرقات شریف میں. یہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف جو ہے نا، یہ روایت کی ہے بہقی نے بھی، اور یہ اس میں لی ہوئی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. کیا ہے جی؟ حدیث شریف یہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے یہ بہقی نے بھی روایت کی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری سے روایت ہے کہ یہ حاضر علم، یہ علم جو ہے تم اس کو ہر خلف سے حاصل کرو گی. ٹھیک ہے نا؟ حاضر علم من کل خلف، ای من کل قرن یخلف السلف، یعنی ہر قرن سے حاصل کرو گے جو سلف کے بعد آ رہا ہے. سلف کے بعد جو قرن آ رہا ہے اس نے سلف سے لیا، پھر اس کے بعد جو قرن آ رہا ہے وہ ان سے لے گا. من کل خلف. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد عدولہ، یعنی وہ لوگ جو ثقات ہیں، یعنی علم ایک کے بعد ایک سے لیا جائے گا ان لوگوں سے جو ثقات ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ اس سے غلو کرنے والوں کی، جو اس کے اندر شدت اور زیادتی کرتے ہیں اور بدعت کو اختیار کرتے ہیں، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم اور یہ محمد علی جو ہے، یہ لوگ ہیں، یہ جتنے لوڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں. ینفون عنہ، اس سے وہ تعریف الغالین یعنی بدعتیوں کی، اور جو دین سنت اور قرآن سے نکل جاتے ہیں ان کی، اس کا کیا کریں گے جی؟ اس کی تحریف کو دور کریں گے. اور کیا کریں گے؟ وہ کریں گے یہ وہ انتحال المبتلین، اور جو دعویٰ کرنے والے ہیں باطل لوگ، ان کے دعووں کو دور کریں گے. یعنی وہ سنت اور قرآن کو چھوڑ کے اپنے دعوے کریں گے. انجینئر محمد علی مرزا کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میں علمی کتابی ہوں. یہ قرآن و حدیث میں کدھر آیا علمی کتابی؟ دوسرا کہتا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کدھر لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ یہ وہ انتحال المبتلین ہے، یعنی باطل لوگوں کا دعوے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث ہے. وہ تعویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلیں ہیں. جاہل لوگوں کی تعویلیں ہیں. جاہل لوگوں نے کون سی تعویلیں کی ہوئی ہیں اس کے اندر؟ انہوں نے تعویلیں یہ کی ہوئی ہیں کہ جو پہلے کے زمانے ہیں ان لوگوں کو برا کہا ہے، اور جو بعد کا زمانہ ہے اس میں خود آ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ہم بہت اچھے لوگ ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا کی جو انتحال المبتلین ہے، ٹھیک ہے نا جی، انتحال من النحال، اور یہ جو ہے نا یہ کیا چیز ہے؟ یہ باطل چیزوں کا دعویٰ ہے. انتحال المبتلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باطل دعویٰ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور حدیث ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بات فرمائی، یبن عمر، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کا دین تیرا دین ہے، مطلب یہ تیرا دین جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ تیرا دین ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، انما هو لحمک و دمک، یہ جو دین ہے یہ تیرا گوشت ہے اور تیرا خون ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان کے جسم پر گوشت نہ ہو تو اس کی ہڈیاں اور اس کی رگیں جو ہے تو برباد ہو جائیں گی، اور اس طرح انسان کے اندر خون نہ ہو اور خون دورہ نہ کر رہا ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جائے گی، کیونکہ جسم کو غذا نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مطلب دین تیرا اتنا قیمتی ہے جس طرح کہ تیرا خون اور گوشت ہے، یعنی اس کے بغیر تیری زندگی کا تصور نہیں ہے، تیرے وجود کا بقا نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیشہ کے دوزخ میں پہنچ جاؤ گے تو کون سا بقا اور کون سی وہ۔ پھر کہتے ہیں فنظر امن تاخذ، تو غور کر کے تو دین کس سے حاصل کر رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم جیسے لوگ تو نہیں آگے۔ ساحل ادیم کہتا ہے کہ جو قرآن سکھاتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ترجمہ پڑھو، کیونکہ اگر تم نے عربی سیکھی اور علم حاصل کیا مدرسوں میں جا کر تو وہ گالیاں دیتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویسا کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے خذ عن الذین استقاموا، یعنی دین ان لوگوں سے حاصل کر جو استقامت کے اوپر قائم ہے، ولا تاخذ عن الذین مالوا، اور ان لوگوں سے دین اختیار نہ کر جو کہ بھٹک گئے ہیں، جو کہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اس کو روایت کیا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہ کتاب کا نام ہے الکفایہ فی علم الروایہ، جلد 1 صفحہ نمبر 121۔ اسی حدیث شریف کو جو یہ میں نے بیان کیا، اسی حوالے سے ایک مضمون حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے مسجد کوفہ میں خطاب، وہ جو ہے نا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، انظروا من تأخذون هذا العلم فإنما هو الدین، کہ غور کرو، دیکھو تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ یہ جو ہے تمہارا دین ہے۔ اور اس کو خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں جلد 1 صفحہ 121 پر اس کو بھی روایت کیا ہے۔ ٹھیک، مطلب کیا استقامت والوں سے، اور معلوم استقامت وہ جو سکہ ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دین اپنے پہلے سلف سے حاصل کیا، جو حدیث میں گزار چکا ہوں پہلے مشکات سے، یہ بہقی کی، اور جو اس کا میں نے حوالہ اس سے بھی دیا ہے مرکات سے۔ بہقی میں سنن الکبریٰ میں روایت ہوئی ہے، یرث ھذا العلم من کل خلف عدول، جلد 10 20700۔ اور یہ جو ہے نا، جو اب میں نے جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، یہ خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا، میں نے بتا دیا یہ بھی۔ تو وہ کون لوگ ہیں جی جو استقامت پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جن میں بدعت داخل نہیں ہوئی، جو علمی کتابی اپنے آپ کو نہیں کہتے، جو یہ نہیں کہتے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں کہ دین ان لوگوں سے لو جو استقامت پر قائم ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام اور کس کی تابعین و تبع تابعین کی سنتوں پر قائم ہے، ان سے حاصل کرو، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو اس کے بعد بھٹک گئے اور انتشار میں آ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد مولا علی نے بھی یہی فرمایا، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے دین حاصل نہیں کرنا، ان الذین مالوا، کہ جو دنیا پرست ہو گئے، دنیا کی طرف چلے گئے۔ انجینئر صاحب 9,000 روپے میں کتابیں بیچ رہے ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے، کیونکہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا، ابھی اس نے توہین رسالت کی ہے، اس کے اوپر وہ آج عمران خان گرفتار ہو گیا اور انجینئر محمد علی مرزا گرفتار نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں نے عمران کو گرفتار کیا وہ انجینئر مرزا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انجینئر مرزا توہین عدالت کا مجرم ہے، عمران خان، انجینئر مرزا توہین نبی علیہ السلام کا مجرم ہے، عمران خان توہین نبی علیہ السلام کا مجرم نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو ایک عام آدمی کے خلاف بات کرنے پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک، اور انجینئر محمد علی مرزا کو سرور کائنات کے جن کی وجہ سے کائنات بنی، ان کی توہین کرنے پر نہیں گرفتار کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس کو پیسے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اب آئیں جی اس جگہ پر جہاں پر کہ میں آپ کو تقابل پیش کر رہا ہوں۔ جی اب میں آپ کو تقابل پیش کر رہا ہوں، کس چیز کا؟ اب میں تقابل پیش کر رہا ہوں آپ کو اس چیز کا
کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس وقت کے اس تقابل کو، اس کا مقابلہ کرتے ہیں جو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری جلد 2 حدیث نمبر 2508 2508، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے قریب، پھر جو اس کے قریب۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا تقابل کر لیتے ہیں جی اس میں، یعنی نبی علیہ السلام ان 3 زمانوں کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ علم دین صاف ستھرا اور بالکل پاک ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کیا کہتا ہے جی آج کے دور میں؟ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے گالیاں دینی ہے حضرت امیر معاویہ کو، تم لوگوں نے مولا علی کے بارے میں اچھی بات کہنی ہے اور امیر معاویہ کو باغی گروہ کہنا ہے، ٹھیک؟ یہ فساد ڈلوا رہا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینی ہے، اور جو ہے نا جھوٹ بول سکتے ہو وہ بولو۔ امام قدوری کو اس نے قطوری کہا، اور قدوری شریف کو اس نے قطوری شریف کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مزارات کو اس نے شراب خانے کہا، پھر اس نے کہا کیا کہا جی، اس نے کہا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق سے عشرہ مبشرہ، یہ سب بغیر رفع الیدین کے کرتے تھے۔ اصل میں جو مکہ میں لوگ تھے نا، ان کو وہ بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے وقت میں وہ کیا کرتے تھے ادھر، کیونکہ اس وقت اس کے بعد یہ فتح مکہ کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت تو ان کی وفات کا وقت تھا، یہ مدینہ شریف میں یہ چیز منسوخ تھی، اور پھر کچھ وہ لوگ جو اس کی منسوخ ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر جا چکے تھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو یہ چیز وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی، ورنہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تو یہ کیا کرتے تھے، پھر یہ خیر القرون کو گالیاں دیتا ہے، امام اعظم کو گالیاں دیتا ہے، امام احمد بن حنبل کے لیے یہ بکواس کرتا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا تو یہ ان لوگوں کو جتنے بھی اس وقت کے ائمہ ہیں اور جو اچھے علماء ہیں ان کو یہ گالیاں دیتا ہے، اور آج کے دور کے لوگوں کو، مودودی کو کہتا ہے بہت اچھا ہے، ڈاکٹر اسرار کو کہتا ہے بہت اچھا ہے، اور وہ اس کا ایک وہ جھالوی تھا، اس کا بڑا اسحاق جھالوی، اس کو کہتا ہے بہت اچھا ہے، اس کہتا ہے بہترین عالم جو ہے وہ غامدی ہے، جبکہ غامدی منکر الحدیث ہے، اور قادیانیوں کو مسلمان کہتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ قادیانیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور یہ کون سی باتیں ہیں، یہ میں آپ کو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں اسی تقابل کے اندر۔ یہ حدیث شریف مسلم میں ہے، اور مسلم کے اندر اس حدیث شریف کو روایت کس نے کی ہے جی؟ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کے مقدمہ میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے جی، مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں عنقریب میری امت میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء نے، تمہارے آباء و اجداد نے، تو تم ان لوگوں سے بچ کر رہنا، تم ان لوگوں سے بچ کر رہنا جو نہیں سنی ہوں گی۔ آئیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وہ باتیں جو نہیں سنی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کیا میں نے آپ کو بتائیں؟ اس نے امام اعظم کو گالیاں دی، اس نے قطوری شریف کا، اس نے کہا کہ اس نے صحابہ اکرام کو گالیاں دی، امام اعظم، اور جو یہ مولا علی کرم اللہ وجہ جنگ جمل جنگ صفین میں گالیاں دی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ظالم کہا، اس نے جو ہے نا تو کیا کچھ نہیں کہا۔ اور سب سے بدترین بات جو اس نے کہی ہے، کل اس کی ایک ویڈیو آئی ہے اس میں اس نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس نے کہا ہے بھانجی کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے، مطلب میری بھانجی ہے نا، اس کے کوئی بیٹی ہو میں اسے نکاح کر لوں۔ ڈو یو تھنک، ڈو یو امیجن، کون سی بات کی ہے اس نے؟ نبی نے فرمایا وہ باتیں کریں گے جو تمہارے بڑوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ بھانجی کی بیٹی چھوڑ، بھانجی کی بیٹی سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے، بالکل بھانجی کی بیٹی سے۔ اور کیا کہتا ہے کہ وہ جو اس کا شوہر ہے وہ تو محرم نہیں ہے نا اس کا، وہ تو نامحرم ہے۔ اور بھائی تو جس کو بہن تم نے دی ہے وہ محرم تھا تمہارا، وہ بھی تو نامحرم تھا۔ جو ہی اپنی بیوی کو طلاق دے گا ہر آدمی نامحرم ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اس نے یہ ایک فتویٰ یہ دیا کہ بھانجی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، بھانجی کی بیٹی سے نہ نکاح جائز ہے، کیونکہ بھانجی سے جو نکاح کرے گا وہ نامحرم ہی ہوگا، پہلے اس نکاح کے بعد اس کا محرم ہوگا۔ تو جب بچہ پیدا ہوگا تو بچہ تو مرد اور عورت دونوں کے پانی سے مل کے پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے پوچھا کہ بتائیں بچہ ماں باپ پہ کیوں جاتا ہے اور ماں پر کیوں جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل پہ جاتا ہے، اور جب ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ
ماں کی شکل پر جاتا ہے۔ جب ماں اور باپ دونوں کے پانی سے بنا بچہ، تو پھر کس طریقے سے تم بھانجی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہو کہ وہ جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے، شاید ان کے گھر میں اس کے باپ نے اپنی بھتیجے سے کیا ہو، اور اس کی ماں نے اپنی، اس کے جو ماموں ہے اس کا باپ، اس نے اپنی بھانجی کی بیٹی سے کر لیا ہو، کیونکہ ان کے گھر میں تو قادیانی بھی بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اور جو آدمی اورل سیکس کہتا ہو کہ جائز ہے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ اورل سیکس کا ماں باپ بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ تبھی تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے نا، انسان کی پرورش تو وہیں پہ ہوتی ہے، ہم تو اس کو جائز نہیں کہتے۔ یہ کون سی باتیں کر رہے جو آپ کے بڑوں نے نہیں سنی اور آپ نے نہیں سنی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ سورۃ الطارق میں آتا ہے یخرجو ما بین الصلب والترائب، وہ پانی سے ہم نے تمہیں اولاد دی ہے جو مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور عورت کے سینوں سے، سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، وہ اس پانی سے ہم نے اولاد بنائی ہے۔ یعنی ماں، یہ کبھی بھی جو محرم رشتے ہیں، رشتے جو حرام کر دیے گئے ہیں صلب سے اور رحم کی وجہ سے، جس طرح میری بہن ہے، میری بہن کی کوئی اولاد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو میری بہن ہے اس کے لیے میرا کوئی بھتیجا اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو انجینئر محمد علی کے مرزا میں کے خاندان میں چونکہ اورل سیکس بھی جائز ہے، لہٰذا وہاں پر بھانجی بھتیجی کی بیٹیوں سے شادی ہو جاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ان جیسے، کیونکہ یہ منگول خاندان کا ہے، وہ بھی بس بھابھیوں کے کمرے میں گھس جاتے تھے تو اولاد ہو جاتی تھی، کبھی ماں کے کمرے میں گھس گئے تو ماں کو بھی نہیں جو ہے تو وہ بچوں کی ماں بنا دیا۔ اس طریقے سے اکبر بادشاہ جو ہے، ان کے محلوں میں کیا تھا، ادھر بھی خواجہ سرا تھے سارے کے سارے، اور وہ پکے پکے مرد تھے لیکن بنے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا بھی ایک علمی خسرہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں ہے، اس کو میں علمی خسرہ کہتا ہوں آج کے بعد۔ یہ علمی خسرہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، علمی خسرہ ہے۔ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں یہ سب علمی خسرے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سے سنا دیا، فتویٰ بھی دے دیا۔ اب آئیں جی آپ اس حدیث کی طرف جو میرے رب کے پاک حبیب نے جو ہے نا بیان کی، اور میں نے اس کا آپ کو اس کا ساتھ اس کا وہ بتا دیا، ٹھیک جی۔ اب یہ ایک حدیث ہے، امام آجوری اللہ رحمت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے علم کو ہمیشہ اپنے زمانے کے بڑے اعلیٰ ائمہ محدثین، علماء اور فقہا سے حاصل کرو، اس لیے اسی علم کو علم صحیح کہتے ہیں، اور جو علم اکابر کی سند کے بغیر آتا ہے اسے قبول نہ کرو۔ اکابر سے مراد سکہ علماء ہیں، یعنی اکابر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، دیندار ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے علم حاصل کرو، اور جب تک ان سے علم حاصل کرو کہ آپ محفوظ رہو گے۔ اس کو اللالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر ہے صفحہ 74، اور جو یہ حدیث ہے یہ قول ہے، اس کا جو نمبر ہے وہ 100 ہے، 100۔ اس کے بعد امام آجوری ایک اور بات سعید بن وہب سے روایت کرتے ہیں، حضرت سعید بن وہب کا قول نقل کرتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بچے رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک علم اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اور وہ جب تک علم اکابر سے ان کو علم پہنچتا رہے گا، اور وہ خود کو اکابر کی حدود و قیود کے اندر رکھیں گے، اور جب وہ اکابر سے علم لینا بند کر دیں گے اور اصاغر سے لیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ جلد 1 صفحہ 84، 707 نمبر جو ہے نا، 101 نمبر اس کا اس قول کا نمبر ہے۔ اب آخری حدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے، اور یہ میں آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں جی، اس کے بعد آپ کے اوپر ہے یہ سب کچھ کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو وہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ بہت طویل حدیث ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان نے اس کو بیان کیا۔ فرماتی ہیں آخر میں کہ وہ نبی علیہ السلام مبارک سے لوگ خیر کا پوچھتے تھے، آپ شر کا پوچھتے تھے، کہ اس کے بعد کوئی شر اس لیے کہ اس شر سے بچ سکے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا آخر میں کہ دعاتون علی ابواب جہنم، یعنی ابواب جہنم کے دروازے پر پکارنے والے کھڑے ہوں گے، من اجابہم الیہا،
جنہوں نے ان کی تصدیق کر دی، ان کی پکار پر لبیک کہہ دیا، قذفوہ فیہا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ مثلا انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم جیسے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں، یہ لوگوں کو غلط طرف پر بلا رہے ہیں، ان کو آوازیں دے رہے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لوگ ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی کہ رسول اللہ ان کی ہمیں کچھ صفات بتائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا، تو کہ ہم ان سے کیسے بچیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقال، نبی نے فرمایا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری طرح کے لوگ ہوں گے، ہمارے رنگ و روپ کے ہوں گے، اور ان کی زبانیں بھی ہماری زبانیں ہوں گی، یعنی پاکستان میں ہمارے جیسے ہیں، اردو بول رہے ہیں، عرب میں ہوں گے تو عربی ہوں گے، ان جیسے ہوں گے، انہی کے اس میں بولیں گے۔ قال اچھا، پھر کیا فرمایا؟ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، تو آپ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں کیا کروں اگر میں ان کو پالوں؟ ان لوگوں کو فرمایا، قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ قلت فإن لم يكن لهم جماعة، اگر کہ ایسا وقت ہو کہ ان کی جماعت ہی کوئی نہ ہو اور نہ ان کو کوئی امام ہو، تو قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تو ان تمام کے تمام فرقوں کو چھوڑ دو، ولو ان تعد باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، یہاں تک کہ اگر تمہیں جڑوں کو کھا کر اپنی زندگی گزارنا پڑے درختوں کی، اور یہاں تک کہ اس حال پر تم رہو کہ تمہیں موت آ کر اٹھا لے، یعنی تمہیں موت لے جائے۔ اچھا جی، اب اس کا لب لباب کیا بنا؟ اس کا لب لباب یہ بنا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کتاب کی علمی کتابی کہاں سے آیا؟ یہ وہ حدیث ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی وہ باتیں تم نے سنی بھی نہیں ہوگی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بابوں کو چھوڑ دو اور کتابوں کو پکڑو۔ کن بابوں کو چھوڑ دو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ دو۔ اولیاء اکرام کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں کفر بکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پر بتا دیا کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ علم ان لوگوں سے حاصل کرنا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کسی کتاب سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کتاب کو پڑھ کے عالم نہیں بنا جا سکتا۔ کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، اس پروگرام کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھیں اور ان حدیثوں کو یاد کریں۔ سب کے بارے میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے سیکھو جو استقامت پر ہیں، جو مستقل مزاج ہیں، جو دین پر چل رہے ہیں، اور جو لوگوں کی جو بڑوں سے علم حاصل کرتے ہیں، یعنی متقی پرہیزگار لوگوں سے، اور چھوٹے لوگوں سے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا، ان لوگوں سے نہیں، کیونکہ پرہیزگار نہیں ہیں۔ جو آدمی بھانجی کی بیٹی سے یعنی بھانجی کے ماموں اپنی بھتیجی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، یہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات جو میں نے آپ تک پہنچائے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، اور یہ بات کہنا بدعت اور کفر ہے، اور یہ بات کہنا حرام ہے، اس لیے کہ کہیں پر نبی علیہ السلام اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کہ تم علمی کتابی بنو اور دو خدا کہیں پر نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابوں کا کوئی اور خدا ہو اور کتابوں کا کوئی اور خدا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔